تو جب وہ بجلی کی روشنی فراہم نہیں کر پا رہے اور علم کی روشنی بھی فراہم کرنے میں ناکام ہیں، تو یہ نہیں چٹائی پر بیٹھنے والے ملاؤں نے، جن کو تانے دیے جاتے تھے کہ یہ دور حاضر کے تقاضوں سے بے خبر ہیں، انہی ملاؤں نے ایسے اسکول قائم کر کے دکھائے ہیں، ایسے تعلیمی ادارے قائم کر کے دکھائے ہیں، جس میں ایک طرف بچہ 5 سال میں، جن کو وہ کہہ رہے تھے کہ 5 سال کے اندر ناظرہ نہیں ہو سکتا، اس 5 سال میں حفظ مکمل کرایا، سبحان اللہ، حفظ مکمل کرایا، اور سارے عصری مضامین اعلیٰ معیار کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیے۔ آج جامعۃ الخیر میں آپ نے جو منظر دیکھا، 62 طلبہ وہ ہیں جنہوں نے حفظ کی تکمیل کی، اور اس کے ساتھ انہوں نے آپ کے سامنے انگریزی میں خطاب کیا۔ ہمارے یہاں بھی جامعہ دارالعلوم کراچی میں ایک اسکول ہے، ہیرا فاؤنڈیشن اسکول، الحمدللہ اس کے نتائج 5 سال کے اندر حفظ مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے نتائج ہمیشہ اے یا اے پلس آتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور ہمارا ایک طالب علم، ہیرا فاؤنڈیشن جامعہ دارالعلوم کراچی کا ایک طالب علم، اس نے پوری دنیا میں ٹاپ کیا۔ نعرہ تکبیر! خدمات دارالعلوم کراچی، خدمات مدارس دینیہ، یعنی پوری دنیا میں اس نے ٹاپ کیا۔ یعنی کیمبرج سسٹم میں ساری دنیا کے اندر امتحانات ہوتے ہیں، او لیول اے لیول کا، تو اے لیول کے امتحان میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ نمبر اس طالب علم نے حاصل کیے۔ اس کو دیکھیں تو اس کے سر پر عمامہ ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مدارس دینیہ سے، جہاں اپنا روایتی کام الحمدللہ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہا ہے، وہاں اس وقت کی ضرورت کو بھی انہوں نے محسوس کر کے جگہ جگہ مدارس اسکول قائم کیے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب اگر ہم مدرسے میں بھیج دیں گے طالب علم کو تو مدرسہ کچھ دین سے تو واقف ہو جائے گا لیکن دنیا سے بے خبر رہے گا، اس واسطے ہم مدارس کے اندر اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے۔ آج الحمدللہ مدارس دینیہ نے یہ عذر ختم کر دیا، اور صرف ایک شہر میں نہیں، جگہ جگہ جہاں بڑے بڑے مدرسے قائم ہیں وہاں ایسے اسکول بھی قائم ہیں، جن میں عصری تعلیم بھی بڑے اعلیٰ معیار کے ساتھ دی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کا حفظ بھی مکمل کرایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کے ذریعے اپنے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ قرآن کریم نے یہ فرمایا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ ذمہ داری ان بچوں سے ادا کروائی ہے، سبحان اللہ، ان بچوں کے ساتھ ادا کروائی ہے۔ یہ معجزہ دکھایا اپنے قدرت کا کہ پچھلی کتابیں جن کو محفوظ نہیں رہنا تھا، وہ تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو، ان کے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا، چنانچہ وہ اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہی۔ اب بڑی عجیب داستانیں ہیں جس کے ذریعے آج یہ بائبل کی کتابیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں، میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو بہت وقت چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا کہ قرآن کریم کی حفاظت اس طرح فرمائی ہے کہ اگر بالفرض خدا نہ کرے ساری دنیا سے قرآن کریم کے مطبوع نسخے ختم ہو جائیں، کوئی ایک نسخہ بھی باقی نہ رہے، تو یہ 12 سال کے 13 سال کے بچے اپنی زبان سے پڑھ کر پورا قرآن تیار کر دیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ حفظ قرآن کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی، اس ذمہ داری کا ذریعہ اب اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو بنایا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب بچے حفظ کر لے گا کوئی بچہ تو ان کے والدین کے سر پر قیامت کے دن تاج رکھا جائے گا،
ان کے والدین کے سر پر تاج قیامت کے دن آخرت میں، اور اس بچے کو یہ کہا جائے گا کہ تم اپنے خاندان میں سے 10 افراد کا انتخاب کر لو، یہ 10 افراد ایسے 10 افراد جو جہنم میں جانے والے تھے، تم سفارش کرو گے سب کو جنت میں بھیج دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے ان بچوں کو، یہ اعلیٰ اور عرفہ مقام دنیا کی کسی تعلیم میں حاصل نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کے اندر عطا فرمایا۔ ہم افسوس ہے کہ آج 75 سال ہمیں پاکستان کو قائم کیے ہوئے ہو چکے، لیکن جن مقاصد کے تحت وہ قائم ہوا تھا ابھی بہت تشنہ تکمیل ہے۔ نظام تعلیم ہمارا ایسا ہے، سرکاری اسکولوں میں جاؤ تو تعلیم کا فقدان ہے، اساتذہ پڑھانے کے لیے آتے نہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں، عمارتوں کے کواڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، پانی نہیں ملتا، اور اس طرح لوگوں کو ان تعلیمی اداروں میں بجائے کارآمد بنانے کے بیکار بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ کچھ ادارے اس مقصد کے لیے قائم فرمائے ہیں، تو اب قوم کا بھی کچھ فریضہ ہے۔ قوم کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت سے اس طرح آراستہ کریں کہ آگے چل کر وہ امت کی رہنمائی بھی کرے اور خاندان کے لیے سرمایہ افتخار بھی ہو۔ آج پتہ نہیں کتنی مرتبہ مجھے ایک مہینے میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ لوگوں کی شکایت ملتی ہے کہ جی ہمارا بچہ نافرمان ہو گیا، ہمارا بچہ ہم نے اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے مغربی یونیورسٹیوں میں بھیجا تھا، لیکن اب وہ ہماری بات ہی نہیں مانتا۔ تو اکبر الہ آبادی نے تو مرحوم نے اس زمانے میں کہہ دیا تھا کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ تو آج یہ منظر ہمیں نظر آ رہا ہے، اس پر بڑا فخر کیا جاتا ہے میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم کے لیے فلاں جگہ بھیج دیا گیا ہے، اور وہ تنہا وہاں پر رہ کر وہاں کے معاشرے سے متاثر ہو کر وہ مغربی رنگ میں رنگ جاتا ہے، اس کو خدا کا پتہ نہیں، اس کو رسول کا پتہ نہیں، وہ نماز کی ٹکر میں مارنے کو تیار نہیں، اور والدین بعد میں آ کے روتے کہ جی ہم نے بھیجا تھا لیکن ہاتھ سے نکل گیا بیٹا۔ تو کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں۔ ماں کی آغوش سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے کہ جی بچے کے لیے، وہ ماں ایسی ماں جو بچوں کو لوریوں میں بھی درس دیا کرے، جو لوریوں میں درس دے۔ ایسی مائیں ہوتی تھیں کہ جو دودھ پلانے تلاوت کیے بغیر دودھ نہیں پلایا کرتی تھی بچوں کو، اس لیے کہ وہ چاہتی تھی کہ قرآن کریم کا نور ان کے سینے میں منتقل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسے لوگ پیدا کیے۔ آج نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے کہ میرا بچہ وہ آگے چل کر کیا بنے گا۔ اتنا تو ضرور ہے کہ بھئی تھوڑی سی اس کو ڈگریاں دلوا دیں، لیکن ڈگریاں دلوانے کے بعد بے شک وہ ماسٹر بن گیا، وہ گریجویٹ بن گیا، وہ پی ایچ ڈی ہو گیا، وہ ماسٹر کہلانے لگا، لیکن صحیح انسان بھی بنا کہ نہیں، مسلمان بھی بنا کہ نہیں، یہ تصور ذہنوں سے اوجھل ہوتا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو اجتماع ہوتے ہیں ویسے تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ رسمی نوعیت کا اجتماع ہے۔ اب مدرسے نے کچھ پیداوار کی ہے، اس کو اسناد دینے ہیں، اس کی ہمت افزائی کرنی ہے، اس کے لیے رسمی جلسے منعقد ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جلسے ایک پیغام ہیں،
پوری امت کے لیے کہ ان بچوں کی طرح اپنے بچوں کو بناؤ جو ایک طرف حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہے اور دوسری طرف جو علوم کے دوسرے شعبے ہیں ان کے اندر بھی انہوں نے معیاری تعلیم حاصل کی ہے. یہ فکر جب تک ماں باپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے معاشرے کے مسائل حل نہیں ہوں گے. حکومت بھی اسی کی مانتی ہے کہ جو عوام کا ایک ہجوم لے کر اور اس کے اوپر چڑھ جائے. ہمارے انگریز کے زمانے سے افسوس ہے کہ انگریز کے زمانے سے آج تک یہی طرز عمل آتا ہے کہ عقل اور دلیل کی بنیاد پر اگر کوئی بات ہم سے آ کر کہو وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے گی. لیکن اگر ہمارے ساتھ تم ایک مجمع لے کر آ جاؤ جو پتھر برسائے، جو سنگماری کرے، جو جلاؤ گھیراؤ کا کام کرے، جتنا تکڑا جوتا لے کر آؤ گے اتنا ہی تمہاری بات مان لی جائے گی. یہ ایک مزاج ہے جو انگریز کے زمانے سے چلا تھا اور افسوس ہے کہ آج تک قائم ہے. ہم آج جب اپنے دینی مدارس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہتے بھائی ہمیں پیسے دے دو ہمارے دینی مدارس کے چلانے کے لیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے دینی مدارس کو کوئی امداد دے دو. ہم نہ صرف یہ کہ امداد آپ سے مانگتے نہیں، اگر آپ دیں گے بھی تو نہیں لیتے، لینے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف اتنی بات ہے کہ بھائی ہمیں رجسٹریشن کرا دو ایسے کہ جس کے بعد ہماری آزادی اور خود مختاری برقرار رہے. صرف اتنا مطالبہ ہے. لیکن یہ مطالبہ مولانا حنیف جالندھری پوری تاریخ ہے اس بات کی کہ کون سے سن سے یہ گفتگو آپ کی چلتی رہی ہے؟ 1980 سے. سن 1980 سے بیٹھتے ہیں، معقولیت سے بات کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس کے جواب دیتے ہیں، معقولیت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مسئلہ آج بھی 1980 سے لے کر 2022 میں وہیں کھڑا ہے. یہ ذہنیت جب تک حکومت اپنی تبدیل نہیں کرے گی کہ وہ ڈنڈے کے بجائے عقل اور دلیل کی قوت کو مانے تو اس وقت تک ہمارے حالات اچھے نہیں ہو سکتے. اور جب تک ہمارے عام بہن بھائی وہ اس کی اہمیت نہ سمجھیں کہ ہم جو بچے تیار کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں. اگر یہ بچہ نیک بن گیا، اچھے اخلاق اور اچھے کردار والا بن گیا، اچھا علم رکھنے والا بن گیا تو یہ میرے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ ہوگا. جب تک یہ زندہ رہے گا اور جب تک اس کا کوئی مفید کام دنیا کے سامنے آئے گا اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا. اور اس کے برعکس اگر میں ایک ایسی اولاد چھوڑ کر جا رہا ہوں جو بے دین ہے، جو ملحد ہے، جو سیکولر نظریات کی حامل ہے تو اس کا بال بھی میری گردن پر ہے کہ میں نے اس کی تربیت صحیح طریقے سے انجام دینے کی کوشش نہیں کی. تو میرے بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں، اس موقع پر ماشاءاللہ بڑا سحر انگیز قسم کا مظاہرہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس ادارے نے ماشاءاللہ ترقی کی اور اتنی بڑی جماعت دوسرے مضامین کی اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ان کی تکمیل کرا دی. تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اس جیسے اداروں میں چندے کی بات، جنتا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بے شک بے شک. چندے کی اپیل ہم نے آج تک نہیں کبھی کی. یہ ادارے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. بے شک. جب ہم سے پوچھتا ہے کوئی شخص کہ بھائی تمہاری آمدنی کہاں سے ہوتی ہے، واللہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے اللہ کہ کہاں سے آتی ہے. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اس لیے ہم کبھی چندے کی اپیل بھی نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ جب ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے. لوگ چل چل کر، مشقتیں اٹھا کر، ٹائم لے کر اور آ کر کچھ پیش کر جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ میرے اللہ کا کرم ہے. الحمدللہ. تو ہم پیسہ نہیں مانگتے، ہم چندہ نہیں مانگتے، لیکن
ہم یہ مانگتے ہیں کہ ان کو اولاد کا چندہ دو، اپنی اولاد کا چندہ دو، کہ اپنی اولاد کو ان اداروں کے اندر پڑھانے کے لیے اپنی ہمت تازہ کرو۔ اور اگر آپ نے یہ کام کر لیا، اگر قوم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا ملک، ہماری قوم، ہماری ملت وہ اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی، کہ ہم اپنے بچوں کو ٹھیک دینی تربیت کے ساتھ اعلیٰ تعلیم نہ دلوائیں، اس وقت تک ہمارے ملک کے حالات بدل نہیں سکتے۔ بے شک یہ کیسی افسوسناک بات ہے کہ اعلیٰ عہدوں پر پہنچ کر، وزارتوں اور حکومتوں پر پہنچ کر قل واللہ بھی لوگ صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ پوچھا گیا قل واللہ پڑھ لو تو نہیں پڑھا گیا۔ تو بھائی یہ اس قدر افسوسناک صورتحال ہے، اور اصل کا کام تو یہ حکومت کے کرنے کا تھا، لیکن الحمدللہ یہ ادارے یہ بیڑا لے کر اٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ میں اس موقع پر اس پیغام کے ساتھ حضرت مولانا محمد حنیف جالندری مدد اللہ کو اور ان کے ہونہار اور فاضل صاحبزادے مولانا احمد حنیف کو، جنہوں نے اس ادارے کا اہتمام سنبھالا ہوا ہے، تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صدق و اخلاص کے ساتھ دین اور دنیا کی خدمت کے لیے اس ادارے کو مزید ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی حاصل ہو، اور یہاں آ کر قوم کے افراد، قوم کے فرزند وہ پکے اور سچے مسلمان بن کر جائیں۔ اب تو مسلمان ہونا دوسری نمبر پر بات ہے، انسان بننا بھی، انسان بننے کا بھی قحط ہو گیا ہے۔ آج دیکھو ہماری جو ملت کے رہنما ہیں، وہ کیسی زبان بول رہے ہیں، کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کن کن اسالیب میں وہ ایک دوسرے پر گولہ باری کر رہے ہیں۔ یہ کسی مسلمان کا شیوا تھا؟ یہ کسی انسان کا شیوا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح بمباری کریں؟ یہ اس وجہ سے کہ دین ان کے رگ و پے میں نہیں سمایا۔ اخلاق، رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ اخلاق کے مکارم کو میں مکمل کر کے دکھاؤں کہ ایسے ہوتے ہیں اخلاق۔ یہ میں نے صحابہ کرام چھوڑے ہیں، 1,24,000 صحابہ کرام، جن کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ آپ نے فرما دیا کہ اصحابی کا نجوم ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میں نے اپنے صحابہ ستاروں کی طرح چھوڑے ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تعلیم بھی کتاب کی، قرآن کریم کی، بلکہ 4 مقاصد بیان فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تلاوت کرنا قرآن کریم کی آیات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا منصب تھا۔ تلاوت، یہ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے تلاوت کرنے سے کیا فائدہ، طوطے مینا کی طرح رٹا دیا گیا، وہ معنی سمجھتے نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب نبوت سے جہالت اور غفلت کی دلیل ہے۔ بے شک۔ آپ کا پہلا منصب یہ بتایا کہ لوگوں کے سامنے آیات تلاوت کریں، اور حکم دیا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب جبریل امین آپ کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کریں تو آپ انہی کی تلاوت کے طریقے پر آپ بھی تلاوت کریں، جس سے علم تجوید پیدا ہوا، قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا۔ دنیا کی کسی ملت میں، کسی قوم میں علم تجوید کی کوئی نظیر آپ کو نہیں ملے گی۔ کوئی علم، کوئی زبان، اس میں کوئی ایسا علم نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ بھئی اے کہاں سے نکلے گی اور بی کہاں سے اور سی اور ڈی کہاں سے نکلے گی، اور اس کا مخرج کیا ہوگا اور اس کی صفات کیا ہوں گی۔
یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اور فتبع قرآنہ کی تعمیل کے لیے علم تجوید کی بنیاد ڈالی، جس سے کہ آج الحمدللہ قرآن کریم صحیح پڑھا جاتا ہے۔ یہ بذات خود یہ نعمت ہے، بذات خود ایک نیکی ہے، اور اس کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتے ہیں۔ تو یہ تھا۔ پھر یعلمہم الکتاب الگ، تلاوت الگ، اور کتاب اللہ کی تعلیم الگ، یعنی وہ الگ مقصد ہے، اور کتاب اللہ کی تعلیم یعنی اس کے مضامین کو ذہن نشین کرانا الگ مقصد ہے۔ پھر وہ بھی کافی نہیں، حکمت بھی سکھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے بتا دیا کہ حکمت اور عقلی اعتبار سے اگر کسی چیز کا جائزہ لینا ہو تو معیار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جو آپ فرمائیں وہ حکمت ہے، کوئی اور فلسفی آ کر کوئی اور فلسفہ لے کر آئے وہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت وہ ہے جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، یعلم الکتاب والحکمہ۔ اور پھر اس پر بھی اکتفا نہیں، تلاوت بھی سکھا دی، کتاب اللہ کی تعلیم بھی دے دی، اس کا مطلب بھی سکھا دیا، حکمت کی باتیں بھی سکھا دی۔ یہ بھی کافی نہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے اخلاق کو پاک صاف بنائے۔ یہی 4 چیزیں ہیں جو ہمارے مدارس اور اسلامی اسکول جن فرائض کو ادا کر رہے ہیں، وہ الحمدللہ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اس کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح راستے پر رکھے اور ان اداروں کو مزید ترقیات ظاہری اور باطنی عطا فرمائے۔ میرا پیغام ماشاءاللہ جو مسلمان حضرات موجود ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ وہ آپ اپنے بچوں کی فکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور ورنہ اگر تم نے یہ ذمہ داری ادا نہ کی، تم چاہے کتنے پاک باز ہو، تم چاہے کتنے نمازی ہو، صف اول کے پابند ہو، لیکن اگر تمہارا بچہ گمراہ ہو رہا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، تمہاری گردن پکڑی جائے گی آخرت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اپنی یہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا محمد حنیف جالندری صاحب کو، ان کے ہونہار صاحبزادے فاضل صاحبزادے مولانا احمد حنیف کو، جن کا حسن انتظام ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کاموں کے اندر صدق و اخلاص کے ساتھ آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں تمام اپنے جو حضرات یہاں پر تشریف فرمائے ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کو رونق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بہترین جزا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، مجھ سے کہا گیا تھا کہ یہاں پر ایک خاتون بھی آئی ہیں، وہ